बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन व नाज़रीन, आप सबको इस पर रौनक महफिल में मैं खुशामदीद कहता हूँ। शहीदों के लहू से जो ज़मीं सैराब होती है, शहीदों के लहू से जो ज़मीं सैराब होती है, बड़ी ज़रखेज़ होती है, बहुत शादाब होती है। न इंतज़ार करो उनका वतन के रखवालो, न इंतज़ार करो उनका वतन के रखवालो, शहीद जाते हैं जन्नत को, घर नहीं जाते। वाह, बहुत अच्छे। तारीख गवाह है कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियाँ और जुर्रतमंदाना किरदार हमारी सलामती और माँ धरती की बका का जरिया बना। आज बफज़ल खुदा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस फोर्स के शहीदों और गाजियों के तुफैल पुरअमन और महफूज ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बिलाशुबा शहादत एक अजीम रुतबा है जो किस्मत वालों को मिलता है। शहादत का मकाम नबूवत के मकाम से तीसरे दर्जे पर है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आरज़ू है कि मैं अल्लाह की राह में शहीद कर दिया जाऊं, फिर ज़िंदा कर दिया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं। और इन अल्फाज को उन्होंने 7 मरतबा दोहराया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की इस अजीमुशान और पुरवकार तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। तिलावत कलाम पाक के लिए तशरीफ़ लाते हैं कारी मोहम्मद बहादुर साफ़ी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिहि वयस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिन अल्लाह वफ़ज़ल वअन्न अल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमाई। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हुई है
انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہے، انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر مگن ہے، اور ان کے پیچھے جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شہادت میں شامل نہیں ہوئی ان کے بارے میں اس بات پر بھی خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ ان سے آ کر ملیں گے تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر بھی خوشی مناتے ہیں اور اس بات پر بھی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔ اور اب میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کے قومی ترانے کے لیے اپنی اپنی جگہوں پہ احترام سے کھڑے ہو جائیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ۔ حوصلہ، ہمت اور صرف اللہ تعالیٰ پر یقین محکم انسان کو فولاد بنا دیتی ہے۔ یہاں میں ذکر کروں گی ان باہمت فرزندان پولیس کی جن کی بدولت ہم عوام ایک پرسکون کاروباری زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے بچے آزاد فضاؤں میں علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ہم سکون کی نیند سوتے ہیں۔ یوم شہدائے خیبر پختونخوا پولیس فورس کے اغراض و مقاصد اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر فصیح الدین، کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالج ہنگو، تو تشریف لاتے ہیں محقق، مصنف، شاعر، ادیب اور ہر دل عزیز جناب ڈاکٹر فصیح الدین صاحب۔ میری دھڑکن کی حرارت سے جنم لیتی ہے، میری دھڑکن کی حرارت سے جنم لیتی ہے، زندگی میری شہادت سے جنم لیتی ہے۔ اس سحر کو کوئی تاراج نہیں کر سکتا جو میرے خون کی حدت سے جنم لیتی ہے۔ مہمان خصوصی عزت مآب جناب محمود خان صاحب، وزیر اعلیٰ صوبہ خیبر پختونخوا، محترم مہمانان گرامی، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا پولیس افسران اور جوانوں کی طرف سے یوم شہدائے پولیس کی اس پروقار اور باعظمت تقریب میں آپ سب مہمانوں کو تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ مہمانان عزیز، ہر سال 4 اگست کو ہم یہاں ملتے ہیں خونی شہداء کا قرض اتارنے، غنچہ و گل اور سرو سمن جیسے نوجوانوں کی جدائی کا غم کم کرنے، وطن عزیز کے لیے جاسپاری اور جانثاری کے نغمے گانے، پولیس فورس کے اندر عزم و جزم کے ولولے تازہ کرنے اور اپنے بچھڑوں کے اہل عیال کی ہمت بڑھانے، یہ امید لیے کہ ان کی خاک بھی لالہ و گل ہی ابھریں گے۔ سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی۔ اس سالانہ تقریب کا ایک ہی مقصد ہے کہ ان شہدائے پولیس اور ان کے باہمت خاندان کو خراج تحسین پیش کیا جائے جن کو یقین تھا کہ وہ تاریکی پھیلانے والوں کو اپنے حصے کی جلائی ہوئی شمع سے شکست دیں گے۔ ان اندھیروں سے دشمنی ہے مجھے، ان اندھیروں سے دشمنی ہے مجھے، اس لیے روشنی بناتا ہوں۔ شہدائے پولیس کی طویل فہرست میں سپاہی سے لے کر آئی جی تک ہر ایک شہادت و شجاعت اور محبت و مودت کی یادگار اور ہماری فورس کی عزت و شہرت کا امین تھا۔ زندگی جن کے تصور سے جلا پاتی ہے، ہائے کیا لوگ تھے جو دام اجل میں آئے۔ عزیزان گرامی، 21ویں صدی کے آغاز میں تہذیبی تصادم نے ایک ایسی جنگ کو جنم دیا جس کو جنگوں کی ماں زیادہ کہنا مناسب ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں جہاں غیور و جسور افواج پاکستان نے بیرونی سرحدوں پر پامردی کے جوہر دکھائے، وہاں اندرونی امن و استحکام کے لیے پولیس نے اپنی بے مثال بہادری سے عوام کے دل جیت لیے۔ اگست کا مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے۔
اور اب 4 اگست کی قربانیاں 14 اگست کے ساتھ ساتھ ہماری قومی تاریخ، آزادی اور دفاع پاکستان کا لازمی حصہ بن چکی ہے۔ اگست رت ہے یہ قربانیاں تو مانگتی ہے، اگست رت ہے یہ قربانیاں تو مانگتی ہے، سو ہم بھی اپنا کلیجہ نکال رکھتے ہیں۔ 4 اگست ان شہدائے پولیس کو نذران عقیدت پیش کرنے کا دن ہے جو نہ صرف بہادر اور نڈر سپاہی تھے بلکہ ایک شفیق باپ، وفاشیار شوہر، غیرت مند بیٹے، عزیز بھائی اور پیار کرنے والے دوست بھی تھے۔ وطن عزیز پر مسلط معرکہ خیر و شر میں کسی کا لخت جگر بچھڑا اور کسی کا سہاگ اجڑا، مگر اپنے خون سے وہ لیلائے وطن کے گیسو سوار گئے۔ اسی لیے وہ آج اپنے کیا غیروں کی محفل میں بھی زندہ ہیں۔ اے شہید ملک و ملت، میں تیرے اوپر نثار، لے تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے۔ مہمانان گرامی، آج ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ قافلہ رائے حق میں خیبر پختونخوا پولیس کے 1,500 سے زائد جسم و جاں کے ٹکڑے تاریخ میں امر ہو چکے ہیں، بلکہ فاٹا انضمام کے بعد قبائلی شہداء اور قبائلی غازیان ملت بھی ہماری اس پولیس خاندان کا قیمتی سرمایہ بن چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس اپنے ان شہداء کو نہ صرف یاد رکھتی ہے بلکہ ان کے بچوں اور خاندانوں کو اپنے دل کے قریب رکھتی ہے اور ان کی کفالت کا ذمہ بھی اٹھاتی ہے۔ ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ پولیس فیملی کا حصہ اور ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ ہم سب آپ کے ہر دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں۔ اس حال میں خیبر پختونخوا حکومت کے اعلیٰ ذمہ داران، مہمان خصوصی اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم بحیثیت قوم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی موجودگی اور ہم رکابی ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ شہدائے پولیس پر آپ کا فخر ہمارا فخر ہے اور آپ کی تعزیت ہماری تعزیت ہے۔ جناب والا، اس موقع پر میں آپ سب حاضرین کرام اور مہمانان عزیز سے درخواست کرتا ہوں کہ شہدائے پولیس کے محترم والدین، اہل خانہ اور عزیز و اقارب کو خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیجیے جو ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ریت ہے جو ہم ہر سال کرتے ہیں ان کی عزت و احترام کے لیے۔ تو اس میں جی تشریف رکھیے، بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے ان ابتدائی کلمات کا خاتمہ آپ کے شکریہ کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ اے بچھڑنے والے، تم نے سچ کہا تھا، اے بچھڑنے والے تم نے سچ کہا تھا، ہم زندگی کی جنگ میں ہارے ضرور ہیں لیکن کسی محاذ سے پسپا نہیں ہوئے۔ اے بچھڑنے والے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری آرزو سچ ثابت کر کے دکھائی۔ ایک آرزو ہے دولت کونین کے سوا، کہہ کر پکارے لوگ شہید وطن مجھے۔ خیبر پختونخوا پولیس کے شہداء، تم پر سلام والسلام، شکریہ۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فصیح الدین صاحب، بہت ہی خوبصورت الفاظ میں آپ نے شہداء کو، غازیوں کو اور فورس کو جو ہے وہ اپنے الفاظ میں بہت خوبصورت طریقے سے خراج عقیدت بھی پیش کیا اور واضح بھی کیا ان کی اہمیت کو۔ اے راہ حق کے شہیدوں، تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ شہید کبھی نہیں مرتے۔ آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں لیکن ہمارے دلوں میں تا حیات زندہ رہیں گے، اور اس کا ثبوت آپ سب کے سامنے ہے۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی جی فرنٹیئر کور پشاور میجر جنرل عادل یامین صاحب۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔
so much, sir. بہت شکریہ. Thank you so much. اب ہر دل عزیز پیکر شجاعت اور سالار خیبر پختونخوا پولیس فورس, a man leading from the front, انسپیکٹر جنرل پولیس معظم جان ساری صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. Thank you so much, sir. ہمارے درمیان موجود ہیں جناب چیف سیکرٹری ڈاکٹر شہزاد خان. ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. یہ شہداء کو خراج تحسین ہیں. جتنی بھی تالیاں ہوں گی کم ہوں گی, تالیاں ہونی چاہیے. ڈاکٹر شہزاد خان بنگش, چیف سیکرٹری. اور اب میں دعوت دیتا ہوں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب محمود خان صاحب کو, ہمارے دلوں کی دھڑکن, خیبر پختونخوا کی جان, ہماری شان, جناب محمود خان صاحب. Thank you so much, sir. Thank you so much. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا پولیس ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا پولیس فورس ہمہ وقت نئی ٹریننگ, خودکار ہتھیاروں اور جدید انویسٹیگیشن ٹیکنیک سے لیس ہے. اس بارے میں آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو. The new initiatives by KP Police. ماشاءاللہ. اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے آج پوری قوم جذبہ حزب الوطنی سے سرشار ہے. ایک ایسی شخصیت جسے پوری دنیا جانتی ہے, کرکٹ کے حوالے سے بھی اور اس کی اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے بھی. ہمارے ایمبیسڈر خیبر پختونخوا پولیس شاہین شاہ آفریدی صاحب کیا کہتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم. خیبر پختونخوا پولیس دلیر اور بہادر جوانوں کی فورس ہے, جس کے افسران اور جوانوں نے مل کے ملک کی دفاع اور امن کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. میں خیبر پختونخوا پولیس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تمام شہداء اور ان کے اہلانوں کو سلوٹ, اور پاکستان زندہ باد. خوش نصیب ہیں وہ والدین اور بیٹے بیٹیاں جو شہیدوں سے خونی رشتوں میں بندھے ہوتے ہیں. ان پر پوری قوم فخر کرتی ہے اور ان کے حوصلوں, جوش اور ولولے کو سلام پیش کرتی ہے. شہید اسرار خان, ان کے فرزند ASI وقاص خان آئیں گے اور اپنا والد صاحب کے حوالے سے اظہار خیال کریں گے. تشریف لا دیں آپ کے سامنے ASI وقاص خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کسی کھیل کے میلے میں کہاں ہوتے ہیں, جس جگہ خون طلب ہو سو وہاں ہوتے ہیں. دل میں جذبات تو ہے ایسا کہ فلک کانپ اٹھے, آسمانوں پہ بھی پیروں کے نشاں ہوتے ہیں. یہ میرا عشق جنو خیز ہے میرے پرچم, یہ میرا عشق جنو خیز ہے میرے پرچم, تجھ پہ مرنے کو تو ہم لوگ جواں ہوتے ہیں. جناب صدر اور معزز مہمانان گرامی, آج کی یہ پروقات تقریب یوم شہدائے خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے سے منعقد پذیر ہے.
جس میں مجھے لب کشائی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا۔ شہادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو نصیب والوں کو عطا ہوتی ہے۔ زندگی کا نذرانہ دے کر جاویدہ زندگی کی نعمت بہت بڑی عزت اور سعادت کی بات ہے۔ شہداء کے خاندان اور خیبر پختونخوا پولیس کے لیے ان ساتھیوں کی شہادت کسی آزمائش سے کم نہیں جو اب ہم میں نہیں۔ وہ سرفروشان ملک و ملت جنہوں نے خون سے چمن نکارا، وہ سرفروشان ملک و ملت جنہوں نے خون سے چمن نکارا، بصد عقیدت تم ان شہیدوں کو غازیوں کو سلام کہنا۔ مجھے فخر ہے کہ میں ایک ایسی فورس کا حصہ ہوں جسے شہیدوں، غازیوں اور مجاہدوں کی فورس کا اعزاز حاصل ہے۔ ان سب شہداء نے شہادتیں کیوں دی، اپنا خون کیوں بہایا؟ تاکہ اس قوم کو حیات بخشی جا سکے۔ وطن عزیز کے لیے ان کا کردار لازوال اور ناقابل فراموش ہے۔ اے ارض وطن آج بھی اپنا یہ عہد ہے، اے ارض وطن آج بھی اپنا یہ عہد ہے، ہم حرف وفا خون سے تحریر کریں گے۔ مجھے بھی ایک شہید کا بیٹا ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ میرے والد شہید ہو گئے ہیں لیکن آج میں ان کی جگہ اسی صف میں تیار کھڑا ہوں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے وطن عزیز کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو بے نقاب کرنا ہے اور اس کی سالمیت کے خلاف اٹھنے والی ہر آنکھ کو نکال دینا ہے۔ مجھے اپنے والد کی قربانی پر فخر ہے اور اگر ضرورت پیش آئی تو انشاءاللہ میں بھی کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا۔ ثبوت دیں گے وفا کا یوں اشتباہ غلط، ملا کے خاک میں رکھ دیں گے ہر سپاہ غلط، اور برب کعبہ ہم آنکھیں نکال چھوڑیں گے اٹھی جو میری ملک کی جانب ہر نگاہ غلط۔ پاکستان زندہ باد، خیبر پختونخوا پولیس پائند آباد۔ زمون شان دی زمون گمر خوش شکل، خوش آواز، موسیقی کا بہت معتبر نام، استاد خیال محمد کا دوسرا جنم وصال خیال شہدائے پولیس خیبر پختونخوا کو اپنی مدھر بھری آواز میں خراج عقیدت کے پھول پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ان کا ساتھ دیں گے شہدائے پولیس کے وہ بچے جو فخر سے اپنے سینے پھیلائے ہر وقت ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، خیبر پختونخوا پولیس زندہ باد۔ تو تشریف لاتے ہیں وصال خیال اور شہداء کے خوبصورت بچے۔ آپ کے تالیوں میں وصال خیال۔
ایمان په غیرت دې دامن سربازان دي زلمی کا افسران دي پننګ باندې قربان دي ایمان په غیرت دې دامن سربازان دي حیا د ننګو پردیشا زلمی زما د خاورې زمری زما د خاورې ګلونه شهیدان ګلونه شهیدان ګلونه شهیدان بهر زړګي کې ویرا د خندا صفت نو چې د جبر تور شپو کې د سبا صفت نو د پولیس فورس شهیدانو د یقین اعظم غازیانو پلوی دا صدق کړه ماشومان یتیمان کړه مندې پورې پیغلې کونډې خو اسلامي سربالا کړو د وطن نومې رڼا کړو د وطن نومې رڼا تلی مدام دا سازی زما د خاورې زمری زما د خاورې ګلونه شهیدان ګلونه شهیدان ګلونه شهیدان پولیس فورس مو د امن علامت دی سلام شهادت تا زمونږ شهامت دی لایک پولیس فورس مو د امن علامت دی سلام شهادت تا زمونږ شهامت دی نن د پټ کې ول د هر غازی زما د خاورې زمری زما د خاورې ګلونه شهیدان ګلونه شهیدان ګلونه شهیدان شهدا کو تمام غازیوں کو آئی جی پی خیبر پختونخوا کا سلوٹ اب وقت آ گیا ہے ان جان بازوں کا ذکر کیا جائے جن کی لازوال قربانی پر تمام پاکستانی قوم نہ صرف فخر کرتی ہے بلکہ اپنے بچوں کے نام بھی ان کے نام پر بڑے فخر سے رکھتے ہیں، جن میں ہمارے پہلے ہیرو شہید ہیڈ کانسٹیبل محمد موسیٰ ہیں۔ لیکن ان کے لیے سب سے پہلے ان سائٹیشنز کے لیے اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری صاحب کو۔ سر جی سر، کانسٹیبل محمد موسیٰ۔ ہیڈ کانسٹیبل محمد موسیٰ۔ ہیڈ کانسٹیبل محمد موسیٰ سال 1988 کو گاؤں گلکچ تنائی ضلع جنوبی وزیرستان میں ملک محمد ایوب خان کے گھر پیدا ہوئے۔ مقامی اسکول سے 10ویں کا امتحان پاس کیا اور مورخہ 25 اگست 2007 جنوبی وزیرستان کے لیویز میں سپاہی بھرتی ہوا۔
اور یوں 2020 میں خیبر پختونخوا پولیس میں ضم ہوا۔ پولیس کی ابتدائی تربیت حاصل کرنے کے بعد CTD میں شمولیت حاصل کی۔ ہیڈ کانسٹیبل محمد موسیٰ شہید بچپن سے ایک فرمانبردار اور مہم جوئی کے دلدادہ تھے۔ 30 جون 2022 کے دن جب محمد موسیٰ CTD DI خان میں ڈیوٹی پر تھے تو ان کو اطلاع ملی کہ دہشت گرد عمر ولطور خان اور بلال ولشولے، جس کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے ہے، اعظم ورسک بازار میں سرعام پھر رہے ہیں۔ محمد موسیٰ نے CTD نفری کو ساتھ لے کر گرفتاری کی حکمت عملی بنائی۔ اسی اثناء میں دونوں دہشت گردوں کو موٹر سائیکل پر آتے پا کر ان کو روکا اور ان پر شاہین کی طرح جھپٹ کر ان کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کی اور ان کو موٹر سائیکل سے نیچے پھینک دیا۔ دہشت گرد کے دوسرے ساتھی نے موسیٰ پر فائرنگ کی، جس سے محمد موسیٰ سر پر لگ کر شدید زخمی ہوا، مگر محمد موسیٰ نے جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہشت گرد پر جوابی فائرنگ کی، جس سے ایک دہشت گرد بلال ولشولے جہنم واصل ہوا جبکہ دوسرا شدید زخمی ہوا۔ اسی دوران ایک دہشت گرد نے ہینڈ گرینیڈ نکال کر محمد موسیٰ پر پھینکا، جس کے لگنے سے محمد موسیٰ نے جام شہادت نوش کیا اور جمع مردی کی لازوال داستان رقم کی۔ شہید محمد موسیٰ نے اپنی قیمتی جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن اس دیش کے دشمنوں کے مذموم مقاصد خاک میں ملا دیے۔ قوم اس بہادر سپوت کی قربانی کو سلام پیش کرتی ہے۔ شہید کے پسماندگان میں بیوہ، 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ شہید ہیڈ کانسٹیبل محمد موسیٰ۔ شہید ہیڈ کانسٹیبل محمد موسیٰ کا بیٹا نثار خان۔ زمون شاندی زمون گماندی دوں گا سعید خان صاحب ایکس IG KP کو کہ وہ آئیں پلیز۔ سعید صاحب کے لیے تالیاں جی۔ سر، شہید ارباب الدین کی شہادت کی کہانی بھی ہر مسلمان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ شہید ہیڈ کانسٹیبل ارباب الدین۔ ہیڈ کانسٹیبل ارباب الدین 1988 کو گاؤں سین، ضلع لوئر چترال میں اسلام الدین کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے۔ آپ ایک ذہین طالب علم تھے اور آپ پڑھائی میں کافی دلچسپی لیتے تھے۔ پولیس میں بطور کانسٹیبل بھرتی ہوئے۔ 20 جون 2022 کو جب کانسٹیبل ارباب الدین کو مطلوب دہشت گردوں کے علاقے میں موجودگی کی اطلاع ملی، جو کہ افغانستان کے صوبے نورستان سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے، تو انہوں نے اس اطلاع پر ڈیوٹی کی کال پر لبیک کہتے ہوئے اپنی قیمتی جان خطرے میں ڈال کر دہشت گردوں کو پکڑنے کی کوشش کی۔ رات کی تاریکی میں دہشت گردوں نے قانون سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے فائرنگ کھول دی، جس کے نتیجے میں کانسٹیبل ارباب الدین گولی لگنے سے جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کی شہادت سے محکمہ پولیس ایک بہادر، مخلص اور پروفیشنل پولیس جوان سے محروم ہو گئی۔ خیبر پختونخوا پولیس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس جنگ میں سپاہی سے لے کر IGP تک کے ہر رینک کے افسر و جوان قوم پر قربان ہوئے ہیں۔ شہید ہیڈ کانسٹیبل ارباب الدین نے بھی جس جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ شہید کانسٹیبل ارباب الدین کی والدہ اس وقت موجود ہیں، بھرپور تالیوں میں ان کو سٹیج پہ بلاتے ہیں جی۔ فخر کا پیکر اپنے بیٹے کی شہادت خیبر پختونخوا پولیس اور پاکستان کی دھرتی کے لیے۔ سر، اب میں بلانا چاہوں گا جی دلجان خان صاحب کو۔ دلجان خان صاحب
ایکس آئی جی خیبر پختونخوا. بھرتی ہونے کے بعد ہر جوان کے منہ سے ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے، غازی یا شہید. آج آپ سب کو ایک ایسے ہی غازی سے ملواتے ہیں جو ہم سب کے لیے قابل فخر ہے. ASI شفید اللہ خان نے 1970 کو گاؤں جنڈو خیل ضلع بنو میں گلزار علی شاہ کے گھر آنکھ کھولی. آپ نے اپنے گاؤں کے اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور 1989 کو خیبر پختونخوا پولیس میں بطور سپاہی بھرتی ہوئے. آپ نے 2004 کو ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی پائی اور اپنے فرائض منصبی اور سخت محنت اور لگن کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے 2014 کو ASI کے عہدے پر ترقی پائی. آپ نے 33 سال پولیس میں خدمات سر انجام دی. آپ 1997 کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے. آپ 4 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کے باپ ہیں. 26 اپریل 2022 کو سپہر آپ CTD بنو اور پولیس کی ایک مشترکہ چھاپہ ٹیم کا حصہ تھے. سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن میں مصروف عمل تھے کہ مال منڈی کے قریب بدنام زمانہ ٹارگٹ کلر آصف عرف ہلالی کے ساتھ برسر پیکار ہوئے. اس پولیس مقابلے میں ٹارگٹ کلر جہنم واصل ہوا جبکہ ASI شفید اللہ خان شدید زخمی ہوئے. غازی شفید اللہ خان اب روح صحت ہیں اور واپس پولیس کی ڈیوٹی جوائن کی ہے. اب وہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں ایک نئے جذبے کے ساتھ شریک ہیں. غازی ASI شفید اللہ خان. غازی ASI شفید اللہ خان جنہوں نے دہشت گرد آصف عرف جلالی کو جہنم واصل کیا. تھینک یو سو مچ سر. اب میں سید کمال شاہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، ایکس آئی جی خیبر پختونخوا سید کمال شاہ صاحب، کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. جی سر. شہید ہیڈ کانسٹیبل عمیر کی جرت اور ہمت کی کہانی بھی اپنی مثال آپ ہے. شہید پولیس ہیڈ کانسٹیبل عمیر کانسٹیبل محمد عمیر 1994 کو گاؤں کمال پور ضلع ہری پور میں محمد صادق کے گھر پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 2018 کو وہ خیبر پختونخوا پولیس میں بطور SPO بھرتی ہوئے. 10 جنوری 2022 کو شہید پولیس کانسٹیبل عمیر کا فرائض کی ادائیگی کے دوران بھاگتے ہوئے 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں سے مقابلے میں شہادت نہ صرف آپ کے اہل خانہ بلکہ خیبر پختونخوا پولیس فورس کے تمام افسروں اور جوانوں کے لیے بھی باعث فخر ہے. شہید کی فرض شناسی اور دلیری کے ثبوت یہ ہے کہ جو ہی گشت کے دوران انہیں تھانہ سرائے صالح کی حدود میں یوٹیلیٹی سٹور پر دن دہاڑے دھاوا بولنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے ڈیوٹی کی کال پر لبیک کہتے ہوئے جرت و شجاعت کا پیکر بن کر بھاگتے مسلح ڈاکوؤں کا تعاقب کیا. ایسے ڈاکوؤں کا پیچھا کرنا کسی بڑے خطرے سے خالی نہ تھا، جنہوں نے پہلے ہی واردات کے دوران فائرنگ کر کے 2 شہریوں، سٹور انچارج اور گاہک کو شدید زخمی کر دیا تھا. تاہم شہید پولیس اہلکار عمیر نے وردی کے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے ڈاکوؤں سے خون کے آخری قطرے تک مقابلہ کیا اور گولی لگنے سے آپ شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہو گئے. اپنی مٹی پر جان نچھاور کرنے والوں کی عظیم قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی. شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے عمیر کو بیٹے کی صورت میں نعمت سے نوازا. شہید نے اپنے پیچھے بیوہ اور ایک شیر خوار بچے کو چھوڑا
شہید کی قربانی کا نعم البدل دینے سے تو قاصر ہیں، تاہم ان کی جدائی میں آپ سے ہمدردی اور حوصلہ بڑھانا ہم سب کا منصبی، اخلاقی اور مذہبی فریضہ ہے۔ ان کی شہادت سے محکمہ پولیس ایک نڈر، مخلص اور پروفیشنل پولیس اہلکار سے محروم ہو گئی ہے۔ شہید عمیر کی بہادری اور قربانی ہر دور میں آنے والے جوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ شہید ہیڈ کانسٹیبل عمیر کی اہلیہ آپ کی بھرپور تالیوں میں جی۔ تالیاں جاری رہنی چاہیے جی پلیز، یہ آپ سے میری دلی ریکویسٹ ہے۔ زمون شاندی زمون گماندی تا شہیدان دی تا شہیدان دی۔ اب میں چیف سیکرٹری صاحب سے پلیز گزارش ہے کہ سر وہ آئیں، تالیاں ہونی چاہیے چیف سیکرٹری صاحب کے لیے۔ سر تھینک یو سو مچ۔ اپنے دشمن پر عقاب کی طرح جھپٹ کر قابو پانے کا ماہر شہید کانسٹیبل افتخار بھی ایک نڈر نوجوان تھا۔ شہید کانسٹیبل افتخار خان 1996 کو ضلع لکی مروت میں پیدا ہوئے۔ آپ نے BA تک تعلیم حاصل کی اور 2016 کو خیبر پختونخوا پولیس میں بطور سپاہی بھرتی ہوئے۔ آپ نے PTS سوات سے پولیس کی بنیادی تربیت حاصل کی اور بعد میں QRF ضلع بنو میں تعینات ہوئے۔ تھانہ منڈان میں 18 اپریل 2022 کو تعینات تھے کہ منڈان پار کے قریب آپ کا دہشت گردوں سے سامنا ہوا۔ آپ نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر بارآور ثابت نہ ہوئے اور یوں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو کر رمضان کے مبارک مہینے میں جام شہادت نوش کیا۔ شہادت کا رتبہ ویسے ہی بڑا عظیم ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ رمضان المبارک میں شہادت کے رتبے پر فائز ہونا سب سے افضل درجہ ہے۔ شہادت کا رتبہ اللہ تعالیٰ اپنے عظیم لوگوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ واضح رہے، شہید افتخار کے سگے بھائی شاہ زیب بھی 2015 میں دہشت گردوں سے مقابلے میں شہید ہوئے تھے۔ بعد میں شہید افتخار نے اپنے شہید بھائی شاہ زیب خان کے بیٹے کو اپنے آغوش شفقت میں لے لیا اور شہید بھائی کی بیوہ کی زندگی کا سہارا بن گئے۔ آپ کے قابل فخر خاندان نے اپنے 2 جوان سپوتوں کے خون کا نذرانہ پیش کر کے وطن عزیز کی خاک کی آبیاری کی ہے۔ شہید کانسٹیبل افتخار خان۔ شہید کانسٹیبل افتخار خان کے بھائی نقاب علی اس وقت آپ کے سامنے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ بہت شکریہ سر۔ اور آخر میں ابھی ہمارے عزت مآب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب سے جناب محمود خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آخری سائٹیشن اور خراج عقیدت پیش کریں۔ اور یہ ہے ہمارے درمیان موجود ایک غازی تشریف فرما ہیں جن پر تمام پولیس فورس فخر کرتی ہے، غازی سپاہی رجب خان۔ غازی سپاہی رجب خان۔ سپاہی رجب خان 1976 کو گاؤں بلند خیل ضلع اورکزئی میں محمد امین جان کے ہاں آنکھ کھولی۔ آپ نے گاؤں کے اسکول سے میٹرک پاس کیا اور 1999 خیبر پختونخوا پولیس میں بھرتی ہوئے۔ 29 ستمبر 2021 کی صبح رجب خان پولیس پوسٹ بلند خیل پر ڈیوٹی پر تھے کہ اسی اثناء میں دہشت گردوں سے آمنا سامنا ہوا۔ آپ دہشت گردوں کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے رہے۔
اور آپ کی جوابی کارروائی سے دہشت گردوں کو پسپا ہونا پڑا۔ آپ دہشت گردوں سے تن تنہا لڑتے رہے اور یوں دائیں پاؤں اور ہاتھ پر گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہوئے۔ غازی رجب خان طویل علالت کے بعد اب رو بصحت ہے اور پولیس کی ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے بےتاب ہے تاکہ دوبارہ دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگائے۔ غازی سپاہی رجب خان۔ تالیاں جاری رہنی چاہیے جی، یہ وہ بہادر سپوت اس قوم کا، ماشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ سر۔ شاعروں، ادیبوں، گلوکاروں اور ہنرمندوں نے ہمیشہ پاک فوج، پولیس فورس، فرنٹیئر کانسٹیبلری اور محافظان وطن کی شانہ بشانہ ایک قدم ایک آواز بن کر اپنے اپنے شعبوں میں مادر وطن کی سالمیت کو برقرار رکھنا اپنا قومی و ملی فریضہ سمجھا۔ ایک ایسا شاعر جو قوم پرستی اور انسان دوستی کا مجسم ہے، آج کی اس یادگار تقریب میں موجود پروفیسر بخت زادہ دانش کو دعوت دیتا ہوں سٹیج پہ کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور پولیس شہداء کو اپنے لفظوں میں خراج عقیدت پیش کریں۔ پروفیسر بخت زادہ دانش۔ شیرو کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه دی. ډېر زیات محترم وزیر اعلی صاحب، آئی جی پی خیبر پختونخوا پولیس، د پولیس فورس آفیسرز، د شهداو ورثاو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ټول نه وړاندې زه د پروګرام د منتظمینو شکریه ادا کوم چې دومره بابرګته پروګرام حصه یې جوړه کړم. وخت نه اخلم، د پروګرام د موقع مناسبت سره مختصر غونډه کې نظم وایم. د شهداو ورثا ته د ډالۍ چې خپل سر دې د وطن د تن نزار کړو او شهید شوي، خپل سر دې د وطن د تن نزار کړو او شهید شوي، دښمن د پاکې خاورې دې مردار کړو او شهید شوي، ژوندون دې خدای د قام په نام په کار کړو او شهید شوي، ژوندون دې خدای د قام په نام په کار کړو او شهید شوي، مسکن دې د اولس بیخي بهار کړو او شهید شوي، گلشن دې د پولس ګل گلزار کړو او شهید شوي، خپل سر دې د وطن د تن نزار کړو او شهید شوي، دښمن د پاکې خاورې دې مردار کړو او شهید شوي، ژوندون دې خدای بیخي د قام په نام کو او شهید شوي، مسکن دې د اولس بیخي بهار کړو او شهید شوي، مسکن دې د اولس بیخي بهار کړو او شهید شوي، گلشن دې د پولس ګل گلزار کړو او شهید شوي. نغمه مننه، نغمه د ازادۍ شوي په دهن کې د اولس، نغمه د ازادۍ شوي په دهن کې د اولس، ټپه ټپه غږیږي په اتڼ کې د اولس، خوشبو خوشبو خورېږي په مسکن کې د اولس، خوشبو خوشبو خورېږي په مسکن کې د اولس، نامه دې کړه اوچته په وطن کې د پولس، نامه دې کړه اوچته په وطن کې د پولس، احساس د قربانۍ یې ته په تن کې د پولس، جذبه جذبه خورېږي په بدن کې د پولس، جذبه جذبه خورېږي ته په بدن کې د پولس، مړانه محسوسېږي ته په من کې د پولس، مړانه محسوسېږي ته په من کې د پولس، بورا بورا ځلیږي په چمن کې د پولس، گل ځان دې د جهان حسین یادګار کو او شهید شوي، دښمن د پاکې خاورې دې مردار کړو او شهید شوي. مننه. غمونه غمونه دې په غاړو کې رانغاړي او تلاړې، غمونه دې په غاړو کې رانغاړي او تلاړې، بچیان به دې په ژوند له خدای نه غواړي او تلاړې، غمونه دې په غاړو کې رانغاړي او تلاړې، بچیان به دې په ژوند له خدای نه غواړي او تلاړې، خپلوان در پسې سر تر پایه ژاړي او تلاړې، یاران به دې یادونو ته ولاړي او تلاړې، ویران دې د یارانو هر بنډار کړو او شهید شوي، دښمن د پاکې خاورې دې مردار کړو او شهید شوي. تا
زمونږ نه ځان قربان کړه میړنی یې ته اتل یې تا زمونږ نه ځان قربان کړه میړنی یې ته اتل یې لوی الله په تا ګواه دی ته ژوندی یې ته بتل یې تا زمونږ نه ځان قربان کړه میړنی یې ته اتل یې لوی الله په تا ګواه دی ته ژوندی یې ته بتل یې ګلان هسې خلک ستایي ته رښتیا ښایسته د ګل یې د دې وطن د ناوې ښکلی ټیک ښکلی چارګل یې د دې وطن د ناوې ښکلی ټیک ښکلی چارګل یې د دې وطن د ناوې ښکلی ټیک ښکلی چارګل یې ګل ځان دې د ناوک په شان تیار کړو او شهید شوې دښمن د پاکې خاورې دې مردار کړو او شهید شوې اخرې بندې یم چې څومره ګرانه د دې ګل وطن ساتنه وتا وکړه څومره ګرانه د دې ګل وطن ساتنه وتا وکړه د دې خاورې سه د سر په بدل ژمنه وتا وکړه څومره ګرانه د دې ګل وطن ساتنه وتا وکړه د دې خاورې سره د سر په بدل ژمنه وتا وکړه بلها ګرانه دي د خپل فامیل پالنه وتا وکړه د جبر او د ظلم که غندنه وتا وکړه د دې خاورې که د مور غوندې مننه وتا وکړه د دې خاورې که د مور غوندې مننه وتا وکړه هر پولس دې د ولس د غاړې هار کو او شهید شوې هر پولس دې د ولس د غاړې هار کو او شهید شوې د دښمن د پاکې خاورې دې مردار کو او شهید شوې دا بند بیا ویم چې څومره ګرانه د دې ګل وطن ساتنه وتا وکړه څومره ګرانه د دې ګل وطن ساتنه وتا وکړه څومره دا لږ ما ډېر ایموشنل کوي د پولیس ته د دوی دا په کارو ما په یو دوه درې خبرې کړې وې خو داسې موقع داسې ده چې وزیراعلی صاحب هم ناست دی نو خبرو موقع نه میلاویږي خو دې خلکو بلا ډېر قربانیانې کړي پولیس فورس او ما پکې خپل ډېر نږدې ملګري بایللي دي نو ما ته چې کله هغه رایادېږي نو زه پکې لږ ایموشنل کېږم څومره ګرانه د دې ګل وطن ساتنه وتا وکړه د دې خاورې سه د سر په بدل ژمنه وتا وکړه بلها ګرانه دي د خپل فامیل پالنه وتا وکړه بلها ګرانه دي د خپل فامیل پالنه وتا وکړه د دې خاورې که د مور غوندې مننه وتا وکړه هر پولس دې د ولس د غاړې هار کو او شهید شوې دښمن د پاکې خاورې دې مردار کو او شهید شوې مننه زمونږ شان دی زمونږ مان دی ډېر ښه جي او دې وخت پوره دنیا کې څومره د اے وي ټي خیبر کتونکي دي هغوی به هم ډېر زیات خوند اخیستی وي دې شعرونو نه ډېره مننه سر او حاضرینو به هم دې نه خوند اخیستی کہاں سے آئی نگارے صبا کدھر کو گئی کہاں سے آئی نگاہ صبا کدھر کو گئی ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی شہیدوں اور غازیوں کے سالار اور فخر خیبر پختونخوا پولیس فورس کے محترم جناب انسپکٹر جنرل پولیس معظم جان انصاری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لا کر آج کے اس معتبر اور یادگار تقریب میں موجود معزز شرکاء سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں تشریف لاتے ہیں آپ کی بھرپور تالیوں کی گونج میں انسپکٹر جنرل خیبر پختونخوا معظم جان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت مآب محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ڈاکٹر شہزاد بنگش چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا میرے بہت معزز ریٹائرڈ ہمارے سینئر آئی جیز عوامی نمائندگان ایم این ایز ایم پی ایز منسٹرز پولیس آفیسرز سول آفیسرز معزز مہمانان گرامی آج ہم سب جمع ہوئے یوم شہداء منانے کے لیے یوم شہداء 4 اگست 2022 اور آج پورے پاکستان میں یہ تقاریب ہو رہی ہیں اور خیبر پختونخوا کے ہر ضلع میں آج یہ تقاریب ہو رہی ہیں ہمارے دن کا آغاز
شہداء کی قبروں پہ فاتحہ خوانی سے ہوا اور دن میں متعدد تقریبات ہوئیں، اور میں انتہائی مشکور ہوں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب محمود خان صاحب کا کہ ان کی بہت مصروفیات تھیں مگر انہوں نے انتہائی ضروری سمجھا کہ اس فنکشن کے اندر شامل ہوں، شرکت کریں اور شہداء کے بچوں کو اور ان کے لواحقین کو جو خراج تحسین وہ پیش کرتے ہیں اور جو حکومت کی طرف سے کمپنسیشن پیکیج ہے، اور میری تقریر کے بعد وہ کچھ کمپنسیشن پیکیجز بھی دیں گے۔ یوم شہداء 4 اگست 2014 سے منانا شروع کیا گیا، اور 4 اگست کی تاریخ بہت سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ 4 اگست 2010 کو ہمارے بہت محترم صفوت غیور صاحب کی شہادت ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر اس دن کو ایک یادگار کے طور پہ، کمیموریشن کے طور پہ منانا شروع کیا گیا۔ ہم اپنے تمام شہداء کے لواحقین کو نہایت قدر کی، نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان کے لیے ہم جو بھی کر سکتے ہیں اور حکومت بھی جو کر سکتی ہے حکومت کر رہی ہے۔ موریل الحمدللہ خیبر پختونخوا پولیس کا بہت بلند ہے، اور ہمیشہ یہی بات ہوئی کہ اس دہشت گردی کی جنگ میں ہمارا اگر کسی جگہ ایک جوان شہید ہوتا تھا تو اس کی جگہ اگلے 10 منٹ میں پہلا اویلیبل جوان بندوق اٹھا کے کھڑا ہو جاتا تھا، اس بات سے قطع نظر کہ ابھی اسی جگہ پہ ہمارا ایک جوان شہید ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس نے کبھی اپنی پیٹھ نہیں دکھائی، خیبر پختونخوا پولیس نے کبھی مشکل سے یا خطرے سے گھبرانا نہیں سیکھا، اور اسی وجہ سے خیبر پختونخوا پولیس نے اپنے 2000 افسران اور جوانوں کی قربانی دی، مگر اس زمین کو، اس مٹی کو، اس صوبے کو، اس صوبے کے عوام کو آج امن اور تحفظ کا احساس دیا ہوا ہے، اور لوگ اپنے روزگار زندگی میں مگن ہیں، بازاروں میں چہل پہل ہے، دفتروں میں لوگ آتے جاتے ہیں، اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں اور خیر خیریت کے ساتھ گھر واپس آتے ہیں، اور جو مشکلات ہم نے دیکھی ہیں انشاءاللہ خیبر پختونخوا پولیس کھڑی ہوئی ہے، اور ایک سویلین سب سے بڑی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی حیثیت سے ہم آپ کے سامنے عہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اسی طرح سے اپنے زور بازو سے تمام دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملائیں گے۔ قوم کے کل کی خاطر اپنا آج قربان کرنے والے یہ ہمارے فرزند، زمین کے بیٹے، یہ ہمارے محسن ہیں، اور ان محسنوں کی وجہ سے ہم اپنے دن کا چین اور رات کا آرام جو ہے اس کو ہم انجوائے کرتے ہیں، اور یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر اس زمین پہ، اس زمین کے یہ فرزند نہ ہوتے تو شاید ہم میں سے ہر ایک کی زندگی اس سے بہت زیادہ مشکل ہوتی۔ میں ان غازیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو انتہائی بہادری، جرأت اور استقامت کے ساتھ دہشت گردوں کے سامنے ڈٹے رہے اور انہوں نے مورچہ نہیں چھوڑا۔ دشمن کی اندھیری رات کو صبح کے اجالے میں بدلنے کے لیے خیبر پختونخوا پولیس، پاکستان آرمی، ایف سی، انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہادری کے ساتھ بے شمار داستانیں رقم کی ہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس الحمدللہ آج ایک رول ماڈل پولیس ہے، اور اس بہادر فورس کے کندھوں پر اب سابقہ قبائلی اضلاع کی ذمہ داری بھی آن پڑی ہے۔ سابقہ لیویز اور خاصدار کے پولیس میں ضم ہونے والے جوان اور افسران نے اب پہلے سے بھی بڑھ کر جاں بازی کے ساتھ اپنا کردار نبھا رہے ہیں۔
پولیس شہداء کے ورثہ کی فلاح و بہبود اور ان کو درپیش مسائل کو حل کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اس ضمن میں پولیس شہداء کا پیکج بڑھانا اور مراعات میں اضافہ کرنا، شہداء کے بچوں کے لیے ASI کی مزید اسامیوں کی حکومت سے منظوری شامل ہے۔ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تمام شہدائے پولیس ان کی فیملیز کی طرف سے درخواست کروں گا کہ شہدائے پولیس کے تمام مسائل جو ہیں ان کو ترجیحی بنیاد پہ حل کیا جائے اور ایسی مثالیں قائم کی جائیں کہ لوگ اپنے گھر اور بچوں سے بے پرواہ ہو کے اور اس جہاد میں مستقل حصہ لیں اور اپنے خون بہانے سے بھی گریز نہ کریں۔ آخر میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تقریب میں شرکت کی، ہمیں عزت بخشی اور شہداء کے لواحقین کے کردار کو سراہتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ آپ تمام کا بہت شکریہ۔ میں یہاں AVT خیبر کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہر سال کی طرح AVT خیبر نے ہماری یوم شہداء کی تقریب کو آرگنائز کرنے میں، ارینج کرنے میں بہت محنت، بہت کوشش کی اور اس تقریب کو شاندار اور یادگار بنایا، اور اس تقریب کو عوام جو دور دراز بیٹھے ہیں ان تک پہنچانے میں ہماری بہت مدد کی۔ خیبر TV AVT خیبر کا بہت شکریہ۔ اب جس شخصیت کو سٹیج پر دعوت دینے لگے ہیں ان کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا، سرسبز و شاداب سرزمین سے تعلق رکھنے والے ہر دل عزیز عوام دوست، میرے پرسنل فیورٹ تو ہیں ہی ہیں، خیبر TV کے بھی بہت فیورٹ ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی شخصیت رکھنے والے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہماری چیف منسٹر ہیں اور تو تشریف لاتے ہیں ہمارے عزت مآب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب۔ چیف سیکرٹری صاحب کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی پلیز اگر آ جائے ساتھ میں، اور یہاں پہ خیبر پختونخوا پولیس باجوڑ جو کہ مختلف دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہوئے، ان کے ورثاء کی بہترین مستقبل کی خاطر سینٹرل پولیس آفس خیبر پختونخوا نے بذریعہ مالی معاونت کے ہر شہید کے ورثاء کے لیے 1 کروڑ کے امداد کی منظوری دی ہے۔ تالیاں ہونی چاہیے اس میں۔ ان سے درخواست ہے کہ اسٹیج پہ آ کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان سے اپنے چیک وصول کریں۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا کانسٹیبل عبدالحیان ولد عبدالمالک سکنہ سلارزئی باجوڑ، 1 کروڑ روپے کا چیک اور ساتھ میں پھولوں کا گلدستہ۔ جی کانسٹیبل عبدالرحیم ولد رحمت جان سکنہ ترخو ضلع باجوڑ، کانسٹیبل عبدالرحیم، 1 کروڑ روپے کا چیک اور ساتھ میں پھولوں کا گلدستہ۔ تھینک یو سو مچ سر۔ تالیاں ہونی چاہیے، مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے اس وقت یار۔ ایک غریب گھرانے کے لیے 1 کروڑ بہت بڑی چیز ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ان کی قربانی کے لیے پیسے کافی نہیں ہیں، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ان کی کافی مشکلیں حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ کانسٹیبل نور رحمان ولد شیرزادہ ولد سکنہ لوئے مامون باجوڑ، کانسٹیبل نور رحمان، تالیاں ہونی چاہیے جی۔
1 करोड़ रुपए का चेक और साथ में फूलों का गुलदस्ता। इनके बाद है कांस्टेबल फरहाद वल्द काबिल खान सकना मामून जिला बाजवर। कांस्टेबल फरहाद 1 करोड़ रुपए का चेक और साथ में फूलों का गुलदस्ता। उसके बाद है जी कांस्टेबल समत खान वल्द मोहम्मद अजीज सकना मामून जिला बाजवर। कांस्टेबल समत खान। ये हमारे वो कबायली गयूर अवाम है जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की धरती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। 1 करोड़ का चेक और साथ में फूलों का गुलदस्ता। तालियां मैं बजा देता हूं। थैंक यू सो मच जी। उसके बाद लास्ट में कांस्टेबल मोहम्मद इलियास वल्द जर मुनीर सकना मामून जिला बाजवर। कांस्टेबल मोहम्मद इलियास 1 करोड़ रुपए का चेक और साथ में फूलों का गुलदस्ता। तालियां बजती रहनी चाहिए, आपसे दरख्वास्त है मेरी। थैंक यू सो मच सर। और जी मैं जमीन बिल्कुल जी, इस पुरवकार तकरीब के इख्तिताम पर हम फ़ख्र खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला महमूद खान से गुजारिश करेंगे कि वो आएँ और इस खूबसूरत दिन के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। सीएम खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब। सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, पुलिस अफसरान और जवानान, पुलिस शुहदा के लवाकीन, ख़वातीन व हज़रात, मीडिया के दोस्तों, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आई साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मुझे इस तकरीब में इनवाइट किया। सबको पता है कि आज योम शुहदा पुलिस खैबर पख्तूनख्वा 4 अगस्त हम मना रहे और एज़ अ वज़ीर आला इसमें मेरी पहली शिरकत है कि यहाँ पर मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत से हमारे रिटायर्ड आईजी साहिबान मौजूद हैं, रिटायर्ड पुलिस अफसरान मौजूद हैं और फिर जो शुहदा की लवाहिकीन है वो यहाँ पर मौजूद है, उनके घर वाले, उनके बच्चे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की एक तारीख़ है और मैं हर तकरीब में जब मैं इनके साथ होता हूँ या अगर कोई पॉलिटिकल इवेंट हो या मीडिया के साथ मेरा इंटरेक्शन हो तो मैंने हमेशा इनको दाद दी है और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं ख़ुद एक ऐसे सूबे का वज़ीर आला हूँ जो मेरे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, मैं उस पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। और ये जब भी कोई पुलिस ऑफिसर, पुलिस नौजवान, आर्मी ऑफिसर, आर्मी नौजवान, FC का हो, जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है, उनके जितने भी अफसरान या जवानान भर्ती होते हैं तो ये इसके साथ होते हैं कि इसके लिए इनके साथ शहादत का रुतबा इसके साथ अटैच्ड है।
تو میں سمجھتا ہوں جو ہماری قربانیاں ہیں خیبر پختونخوا کی پولیس کی، عوام کی، میرا تعلق ایک ایسے ڈویژن سے ہے اور ایک ایسے ضلع سے ہے، سوات سے۔ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے بہت سے شہداء دیکھے، ان کی شہادت دیکھی، جو 2006-07 سے 2010 تک سوات میں اور پھر پورے خیبر پختونخوا میں کوئی بھی علاقہ محفوظ نہیں رہا، انسرجنسی کی وجہ سے، دہشت گردی کی وجہ سے۔ اور فرنٹ پہ اگر کسی نے کام کیا ہے یا اگر دشمن کو للکارا ہے یا اگر دہشت گرد کو للکارا ہے تو وہ خیبر پختونخوا کی پولیس فورس ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری شہادتیں کافی ہو گئی ہے اور اب بھی ہماری شہادتیں ہو رہی ہے۔ روزانہ صبح اٹھتا ہوں تو اگلے 2 دن میں مجھے اسپیشل برانچ کی رپورٹ یا آئی جی صاحب کی طرف سے میسج میں آ جاتا ہے، یا میڈیا کے دوست جو میرے ساتھ موبائل پہ، فیس بک پہ، نیٹ پہ کنیکٹ ہے، وہ مجھے میسج بھجوا دیتے ہیں کہ آج 2 پولیس والے ہمارے فلاں جگہ پہ شہید ہو گئے، کبھی نوشیرہ میں، کبھی پشاور میں، کبھی خیبر میں، کبھی مردان میں۔ تو میں سمجھتا ہوں آئی جی صاحب اب ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اس لحاظ سے نہیں شہادتیں ہم دیں گے، ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے، لیکن کم از کم اب ہم غازی چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ غازی ملے اور ہم اپنی پولیس فورس کو بھی پروٹیکٹ کر سکے اور اپنے لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کر سکے۔ اس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا۔ میری طرف سے ایز اے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے آپ کو جو بھی ضروریات ہے آپ کی، جو آپ مجھ سے چاہتے ہیں، میں حاضر ہوں آپ کے لیے، 24 آور اویلیبل ہوں۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، آپ لوگ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میری عادت بھی نہیں ہے کہ میں زیادہ بولوں، میں کام زیادہ کرتا ہوں الحمدللہ، لیکن بولتا کم ہوں۔ تو آج میں صرف اپنے شہداء کے لواحقین جو یہاں پر موجود ہے، ان کے اگر کچھ کوٹیز کا مسئلہ ہے تو بھی آپ مجھے بتا دیں تاکہ میں اس کو حل کرا دوں۔ اگر آپ کی پولیس فورس کو اکوپمنٹ چاہیے تاکہ میں آپ کو پرووائڈ کروں، اگر آپ کو اور نفری کی ضرورت ہے تو آپ مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کی نفری میں اضافہ کروں، اگر آپ کو اکوپمنٹ کی ضرورت ہے تو آپ مجھے بتائیں تاکہ میں اکوپمنٹ پرووائڈ کر سکوں، اگر آپ کو پولیس اسٹیشنز کی ضرورت ہے تو میں اس میں بھی اضافہ کر سکتا ہوں۔ دیکھیں امن ہوگا تو ہم سب، میں حکومت میں وزیر اعلیٰ بھی رہوں گا، ہمارے اور دوست جتنے بھی فیلڈ میں ہیں وہ ہوں گے۔ خدا نہ خواستہ امن نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے جب امن نہیں تھا، اس وقت میں انسرجنسی تھی، ہمارے لوگ باہر آ رہے تھے، اس وقت میں اپنے یونین کونسل کا، اپنے تحصیل کا ناظم تھا، اور جو حالات میں نے دیکھے تو جو اگر خدا نہ خواستہ یہ ملک نہ ہو، یہ خیبر پختونخوا نہ ہو تو یہاں پر ہم کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ ملک ہوگا، خیبر پختونخوا ہوگا تو کوئی وزیر اعلیٰ ہوگا، تو کوئی چیف سیکرٹری ہوگا، تو کوئی آئی جی ہوگا، تو کوئی ایم پی ہوگا، ایم این اے ہوگا، تو ہمیں اپنے مستقبل کے لیے سوچنا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح خیبر پختونخوا کی پولیس پرفارم کر رہی ہے اور صوبوں کے لحاظ سے میں اپریشیٹ کرتا ہوں، داد دیتا ہوں۔ آخر میں میں صرف ایک اناؤنسمنٹ آج کروں گا۔ ایک تو اگر شہداء کے کوٹے کا ایشو ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں آپ کے لیے کرا دوں گا۔ دوسری اور آخری بات، یہ پولیس فورس کی جو مجھے ایک چٹ ملی جس میں راشن پیکج کا ذکر ہے کہ ہماری پولیس کو 681 روپے پر منتھ راشن پیکج ملتا ہے۔ تو یہ آج مجھے پتہ چلا کہ 681 روپے میں، اور پھر جو اتنے قربانی والی فورس ہے، اور پھر آج کل مہنگائی کے جو حالات ہے، اس میں 681 روپے میرے خیال میں وہ ایک کہاوت ہے کہ وہ زیرے کے برابر ہے کہ کیا ہے، میں وہ کوٹ صحیح نہیں کر سکا، لیکن بہرحال تو میں آج جو راشن کا پیکج ہے جو پنجاب پولیس کو اویلیبل ہے، میں اسی پہ اعلان آپ کے لیے کرتا ہوں۔ آخر میں آپ سب کا شکریہ۔ اپنی تقریر کو میں اپنی تقریر کو ان الفاظ پہ ختم کروں گا: شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ پاکستان زندہ باد۔
وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں